مولانا حافظ محمد سلیمان مصباحی وہ تشریف لا چکے ہیں۔ اب ان کا خطاب ہوگا، روحانی اکانی وجدانی نعروں سے استقبال کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، محفل میلاد مصطفیٰ، آستانہ عالیہ حضرت سخی سید حیدر شاہ بخاری، آستانہ عالیہ حضرت سخی سید حیدر شاہ بخاری۔ وقال الله تعالى في الكلام المبين فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو مجھ پہ ایک بار درود پڑے گا لفظ 10 رحمت اللہ اس کے 10 درجے بلند کریں، اس کے 10 گناہ معاف ہوں گے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی۔ اور ہمیں سے کسی رحمت نہیں چاہیے، سب کوئی رحمت رکھتا ہے، اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رحمت ہو تو قربان جاؤں، رحمت کا کیا کہنا، یہ تو قطرہ ہو جائے تو قیامت تک آنے والی نسلیں بھی سمجھ جاتی ہیں۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم بنتا تیرا، ایک قطرہ بخشی مینوں کام بن جانا، رحمت دا می پا خدایا باغ سکھا کر رہیا بوٹا آس امید گریدا کر دے میرے تو، اگر رحمت ہو جائے تو پھر میرے لیے۔ اس لیے نبی علیہ السلام ذاتی والا شان کے خوب برکتاں کرو، انشاءاللہ ادھر بھی خیر ہے، آگے بھی خیر ہے، ادھر بھی خیر ہے، کہ نبی علیہ السلام رحمت للعالمین۔ پھر جو حضور نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، حضور نبی علیہ السلام کو درود پڑھتا ہے، پھر اس پہ بھی رحمت دیتے ہیں۔ یہ
ہمارے بزرگ ہیں حضرت ابراہیم خواص فرماتے ہیں میں حج کے لیے کیونکہ الٹی چال چلتے ہیں دماغ گالیش عاشقوں کے اپنے رات ہوتے ہیں ان کا اللہ کے ساتھ ایک اپنے معاملہ ہوتا ہے تو فرماتے ہیں نکلا میں متوکل ہوں ہم جاتے ہیں تو کپڑوں کا بھی کیسی کیس لے کے جاتی ہوں ساتھ اچھے خاصے پیسے بھی ہوتے ہیں کہتے میں بس رب کے نام کا آسرا لے کے اور فرماتے راستے میں جنگل تھا جس سے میں کئی بار گزرا تو جنگل مجھے یاد تھا سارے لیکن کہتی ہیں ایسی کو اللہ کی کرنی ہوئی کہ وہ جنگل میں راستہ بھول گیا اور فرماتے میں 7 دن اسی جنگل میں چکر کاٹتا فرماتے جب 7واں دن آیا نا اور پیاس نے مجھے نڈال کر دی کہ 7 دن گزر گئے پانی نہیں ملا کہیں فرماتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رحم فرما رحمی رہنمائی فرما 7 دن ہو گئے اسی جنگل میں چکر کاٹ رہا ہوں کچھ سبب بنا کے نکل جاؤں گا تو فرماتے ہیں اللہ نے ایسی کرنی کی چند ہی قدم اٹھائے تو جنگل سے باہر فرماتے ہیں اب 7 دن کا پیاسا تھا والے کے یمن کا چکرتا ہے اب یہ تھا کہ چلو کوئی قصبہ کوئی گاؤں کو دکھائی دے کہیں سے پانی میں چلائے پیوں بھی بھولوں بھی کروں تو آپ فرماتے ہیں تھوڑا سا آگے چلا تو قصبہ دکھائی دیا چند مکانات تھے کہتے میں نے کہا اگر قصبہ ہے تو پھر کنواں بھی ضرور ہو آپ فرماتے ہیں میں قصبے میں داخل ہوا تھوڑا سا اندر جاتے ہی نا ایک کنواں نظر آیا اور فرماتے ہیں میں کنویں پہ گیا تو کنویں میں پانی تھا لیکن پانی نکالنے کے لیے کچھ نہیں میں چھوٹے چھوٹے بچے کنویں کے ساتھ کھیل رہے ہیں فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا کیونکہ یہ بڑے یقین والے لوگ ہوتے ہیں بڑا توقع ان کا ہوتا ہے ہم تو چھوٹی سی بات پر رونا شروع کر دیتے ہیں فرماتے ہیں میں یہ یقین رکھ کے بیٹھا جو کنویں تک لے کے آیا ہے آپ نے کسی بات پر نہیں آتے بھی وہ رحمت کروں اور میں آپ کو اپنے بزرگوں کی بات سناتا ہوں یہ لوگ کیسے یقین والے ہوتے ہیں میرے ایک پیر بھائی تھے تو ان کا وہ دوست تھا تو اس کے پاس نا مجھ تھی بڑی اچھی نسل تھی خدا نے سبب بنا دیا وہ باہر جانے لگا وہ جو میرے پیر بھائی ہیں ان کو کہتا ہے بھائی یعنی کا مجھ بیچن کے دل نہیں کرتا میں بڑے لاڈانا پل پتہ نہیں جدے کے بیچا ہوا جنا کی سلوک کرے گا تو اینڈ کر تو مجھ رکھ ہے تو آپ کو پتا مجھ کو تھوڑے پٹھے تو نہیں کھاتی بڑے پٹھے کھاتی ہے وہ جو میرے پیر بھائی ہیں نا وہ پیر صاحب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے جناب میرا کی ہماری تو باہر چلائے تو مجھ کی بڑی نصیب تو انہوں نے کہنا میرا بیچن کے دل نہیں کرتا تو مجھ کیوں رکھ لیں گاؤں فرمایا بابا پھر رکھ لیں میں غریب آدمی اپنی روٹی پوری نہیں ہوتی میں مجھ سے پٹھے کیوں پورے کریں گے آپ نے فرمایا چلے جا مجھ دے گیا پٹھے بھی دے گا یقین نہیں ہے مجھ دے گیا پٹھے بھی دے گا اگر آج بھی حضرت ہم اپنے اللہ پہ یقین کریں گے بہت کچھ یہ اگر ہم دھکے کھا رہے ہیں صرف اقبال نے کہا تھا نا یقین بشرے خلیق آتش نشین بات سال نہیں چڑھنے لگے یقین اللہ مستی خود گزین اے تہذیب حاضر کے گرفتار موت سے پتھر یہ نہیں کسی کو فکر کی نماز رہے گی اے فکر کل کی بنی ہے بھائی جنہیں کل لے کے آنا بنائے گا تو تیروں کا نہیں کر پائے گی یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرید تھا تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا آگے اندر تو بچے بہت زیادہ تھے آمدن بڑی کٹ تھے تو پوری نہیں پہن گئی تھی مسئلہ قربان جاؤں وہ بزرگ لوگ تھے آپ نے فرمایا بھائی گھر جا کے این کر جدہ جدہ رزق تیرے ذمہ میں ان کروں کٹ سکتا تو پریشان جو ہوگی کی بڑھے گا جدہ جدہ رزق تیرے ذمہ میں ان کروں کٹ سکتا ہوگی جن کردہ حضور میرے ذمہ کسی کا بھی سارے اللہ کے ذمہ آپ نے فرمایا پھر کیوں پریشان کیوں ہوں گے کہ پریشان ہونا بھی شان نہیں ہے اللہ پہ مالک نازک ہے شانوں والا رب ہے شانوں والا وہ فرماتے میں بیٹھ گیا جو بچے کھیل رہے تھے نا تو ان میں سے بچی میرے پاس رات میں مجھے سلام کیا اور سلام کر کے کیا کہ ججا لگتا ہے مسافر ہو تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا بیٹا مسافر بھی اور پیاسا بھی
اللہ تمہارے گاؤں میں لایا ہے, کنواں بھی مل گئے ہیں, لیکن پانی نکالنے کا کوئی سبب نہیں ہے. تو آپ فرماتے ہیں وہ بچی نا آگے بڑھی, چھوٹی سی بچی, اور اس نے کنویں میں نہ تھوکا. تو آپ فرماتے ہیں اس کے تھوک کی برکت کی وجہ سے کنویں کا پانی اوپر آ گیا. آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوں, تو عمر لنگ گئی, داڑھی چٹی ہو گئی, چلے کیتے, مجاہدے کیتے, ریاستاں کیتیاں, حج کیتے, عمرے کیتے, لیکن تجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ تو کنویں کا پانی نیچے سے اوپر لا سکے. کل کی بچی ہے, نماز فرض نہیں, قرآن کریم بڑا بھی پڑھا ہوگا تو نازلہ پڑھا ہوگا, حج نہیں کیا, عمرہ نہیں کیا, کوئی نوافل نہیں, کوئی چلہ نہیں, کوئی ورد نہیں, کوئی وظیفہ نہیں, اللہ نے تھوک میں اتنی برکت دے دی. خیر آپ فرماتے ہیں پہلے میں نے پانی پیا, وضو کیا, نماز پڑھی, وہ بچے پھر کھیلنے لگ گئے. آپ فرماتے ہیں میں حقیقت حال جاننے کے لیے نہ پھر گیا, اور میں نے اس بچی کو بڑا پیار کر کے پوچھا. میں نے کہا پتر اعتداس. وہ کہنے لگی حضرت کیا؟ فرماتے میں نے پوچھا پتر اعتداس تو کرنی چاہیے. اس نے کہا تم چچا کیا ہوا؟ فرماتے میں نے کہا اللہ نے تیرے تھوک میں اتنی برکت دی, اس کی برکت سے نیچے سے پانی اوپر آ گیا. اب فرماتے جو سوچا تھا اس نے وہی جواب دیا. اس نے کہا چچا میں کیا کروں گی, کہ میں چھوٹی بچی ہوں, نماز فرض نہیں ہے, قرآن کریم ناظرہ پڑھ رہی ہوں, حج نہیں کیا, عمرہ نہیں کیا, کوئی ورد نہیں, کوئی وظیفہ نہیں, کچھ. اب فرماتے میں نے کہا نہیں پتر غور کر, کچھ تو کرتی ہے, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, کچھ کوئی چیز تو ہے نا. بچی تھی نا چھوٹی. آپ فرماتے ہیں کہ وہ اس نے جو ہے نا وہ بڑا زیادہ جو ہے نا وہ غور کیا, اور غور کر کے کہتی ہاں چچا ایک کام ہے یاد آیا, کہ جتنی دیر تک میں آپ فرماتے ہیں یاد آ گیا ایک کام ہے کہ جتنی دیر تک میں رات کو کر نہ لوں اتنی دیر تک میری والدہ مجھے سونے نہیں دیتی. آپ فرماتے ہیں میں نے سمجھا کہ شاید کسی اسم کی عامل ہے, یا حیو یا قیوم, ٹھیک ہے, یا اللہ یا رحمان, یا کسی اسم کی عامل ہے, یا کسی آیت کا ورد کرتی ہے, ٹھیک ہے جی. تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا بیٹا جلدی جلدی مجھے بھی بتاؤ تاکہ میں بھی شروع کروں. تو آپ فرماتے ہیں وہ بچی آگے سے کہتی ہے چچا جان رات کو اتنی دیر تک میری ماں مجھے سونے نہیں دیتی جتنی دیر تک میں 100 بار حضور نبی علیہ السلام پہ درود نہ پڑھ لوں. اب دیکھو نا حضرت جی, ایک درود پڑھیں گے, ایک بار نبی علیہ السلام پہ درود پڑھیں گے تو کتنی رحمتیں ہوں گی؟ 10. اگر 10 بار درود پڑھیں گے نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ پہ کتنی رحمتیں ہوں گی؟ 100. اور اگر 100 بار درود پڑھیں گے تو کتنی رحمتیں ہوں گی؟ 1000. اب جس بچی پر ہر رات اللہ کی 1000 رحمتیں ہوں تو حضرت پھر اس کے تھوک میں برکت نہیں آئے گی تو کیا آئے گا؟ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ حضرت ہم کرتے نہیں. جو بزرگ ہیں نا ان میں یہی کمال تھا, یہ کرتے تھے اور تھوڑا نہیں کرتے تھے, بڑا ہی کرتے تھے, بڑا ہی کرتے تھے. میں نے پڑھا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ جو کہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے شیوخ میں سے ہے, ٹھیک ہے. داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف الموجود میں بار بار لکھتے ہیں کہ میں جنیدی مسلک سے تعلق ہوں. تصوف میں فرماتے ہیں میرا مسلک جنیدی تھا. تو دکھا ہے آئے ہیں کمال باتیں ہیں حضرت کی. ایک دن نا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے خط بنوا رہے تھے. وہ جو حجام تھا اس نے پہلے حضرت کی زلفیں درست کی, پھر اس نے حضرت کی جو ریش مبارک ہے اس کو درست کیا, پھر اینڈ پہ باری آئی لبیں تراشنے کی, مونچھیں ٹھیک کرنے کی. تو جب وہ مونچھیں ٹھیک کرنے کے لیے اس نے وہ اس طرح قریب کیا نا تو کیا دیکھتا ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ذکر کر رہے ہیں, اور ذکر کرنے کی وجہ سے جو ہونٹ ہے نا وہ حرکت میں ہے. اس نے اس طرح پیچھے کر لیا. وہ حضرت کی بارگاہ میں عرض کردہ حضور ہیں جی کرو تھوڑی دیر لی ذکر دا سلسلہ روک لو, کیونکہ لوہے دا اس طرح ہے, اینے نہیں دیکھنا کہ بول دنیا دار دے نہیں یا ولی دے نہیں, اینے تے چلنے تے کٹ دینا تے منوں ڈر ہے کہ حضرت نوں ٹک نہ لگ جائے. تے آپ تھوڑی دیر دی ذکر دا سلسلہ چھڑ دو تاکہ میں حضرت دیاں مچھاں ٹھیک کر لاں. آئے ہائے کمال جواب دیا. آپ نے فرمایا یار تو اس طرح چلا, بول وڈیا جاندہ تے وڈیا جان دے, میں اپنے یار دا ذکر نہیں چھڑنا ہے کوئی ہے. یہ کمال تھا ان لوگی. اللہ نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق,
حیدری یا رسول تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. دیکھو نا حضرت جنید بغداد حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی آپ بھی یہی ارشاد فرماتے نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں نہ میں بھج مسیتی وڑیا نہ تسباہ کھڑکایا ہوا. اس سے کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ مسیتے نہیں ہم جاندے. یہ بھی ہمیں ایک بڑی بیماری ہے کہ ہم بزرگوں کے کلاموں کا من چاہ ترجمہ کر لیتے ہیں. وہ ہمیں چوٹ کر رہے ہیں کہ میں تڑے ہر چودھری بن کے نہیں گیا جدوں گیا رب دا بندہ بن کے گیا. یہ نہیں کہ وہ مسجد نہیں جاتے تھے. جو مسجد کیوں نہیں جا وہ تو ان کا تو مسجد وغیرہ گزارا ہی نہیں تھا. اس کا یہ مطلب تھا کہ میں مسجد میں چودھری بن کے نہیں جاتا کروں. نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں نہ میں بھج مسیتی وڑیا نہ تسباہ کھڑکایا ہوں. پھر عرض کی حضور ساری زندگی کیا کیا ہے؟ سنو پھر کیا کیا ہے. فرماتے ہیں نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں نہ میں بھج مسیتی وڑیا نہ تسباہ کھڑکایا ہوں. ہاں جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوں. ہاں یہ کیا کہ ایک صاحب یہی یار دی یاد تو بغیر نہیں دیا ہے کوئی. جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوں. جیوے کامل مرشد باہو جن نے سونا رب ملایا ہو. نہ رب عرش مولا اتے نہ رب خانے کعبے ہو. گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو. نہ رب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہو. جددہ مرشد ملیا باہو چھٹے سب عذابے ہو. کیوں پھر مرشد رات دستا ہے جنہوں تو باہر لبن دے ہو تو تیرے اندر ہی ہے. جنہوں تو باہر لبن دے ہو تو تیرے اندر ہی. پھر ایک اور جگہ بھی فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں نہ کر ترلے خواج ہی زردے نہ کر ترلے خواج ہی زردے تیرے اندر آب حیاتی ہو. اتنے لبن دے اندر ہی یہ سارا ہے. لیکن بس دکھ ہے نا ذرا جی اندروں لبدا کوئی نہیں ہے. ایک دوجے نے کھیسے پھولن دے ہیں جدن حضرت اپنے اندر بڑھیں گے نا اس دن ایمان لگ. اور مولانا روم نے اس کو حکایت بھی کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے روم میں نا ایک بابا جی تھے کہ جن کے پاس ایک خاندانی ہیرا تھا. ہاں جی. اور ہوتا کیا تھا کہ جب بھی اس خاندان میں جس کے پاس ہیرا ہوتا نا اس کا انتقال ہونے لگتا تو وہ اپنی نسل میں سے جس کو اس کے قابل سمجھتا نا وہ ہیرا اس کو دے دیتا اور اس کو کہتا جان سے بڑھ کے اس کی حفاظت کرنا اور جس کو تو آگے اس کے لائق سمجھے یہ ہیرا اسے دے دینا. ٹھیک ہے جی. مولانا فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں جس بندے کے پاس ہیرا تھا نا جڑے بابے کر بابا بڑا کرنی ابلتے کو لبدا نہ ہی بھرے پیالے والا جے کو لب جائے تو دیندہ نہیں ہے کن والا. کون دیندہ ہے؟ جان دی بازی لا کے تے سودا لبدا ہے وہ دیندہ ہے کوئی نہیں دیندہ. وہ فرماتے ہیں جس کے پاس تھا نا جن بابا جی بڑی کرنے والے تھے. بڑے بڑوں نے کوشش کی کہ لیکن ناکام. وہ ایک دن کچھ 4 یار بیٹھے تھے وہ آپس میں گفتگو ہو رہی تھی اور گفتگو کا موضوع وہی ہیرا تھا. وہ کو بیچنا کو میرے یار دا بہت ہی شیار بڑھتا جی. وہ بھی بیٹھا تھا انہیں کیا لو جی یہ کہڑی گل ہوئی میرے ہاتھ تے صفائی بڑی میں انج بابے کو ہیرا لے کے آؤں. وہ جو دوسرے دوست تھے نا کیونکہ وہ قسمت آزما چکے تھے انہوں نے کہا یہ گل سن جے تو ہیرا لے ہے نا بابے اور کو ہیرا بھی تیرا اور اپنی طرف سے بھی ہم تجھے یہ انعام دیں گے جا لے کے آ. وہ آ گیا بابا جی کے گھر دروازہ کھول لیا. بابا جی رہتے بابا جی نے سر تے بشکڑی چکی. پوچھا بابا جی کدھر؟ انہوں نے کہا بھائی مجھے فلانی جگہ ذرا جانا پہ گیا تو میری کو 3 دنوں بعد واپسی. جس طرح میں کہتا ہوں جی ملتان جانا پڑے گا ٹھیک ہے وہ 3 دنوں بعد میری واپسی. اس نے کہا بابا جی میں بھی ملتان ہی جانا تھا وہ کٹھے نہ چلی. سفر ہو گیا چل پڑے. رات کو کہیں اسٹے ہوا کسی درخت کے نیچے وہ سوئے. بابا جی نے قمیض لا کے درخت نہ ٹنگی. ٹھیک ہے جی. سامان پرے رکھیا تے بابا جی لیندے ال منہ کر کے سو گئے. اللہ حضرت جہاں سوئیے وہ بابا ہی نہیں ہوں ہے. ہاں یہی گل جہاں سوئیے وہ کہتا بابا ہے. لگی والیاں نو نیند نہ آوے تیری کیویں اکھ لگ گئی ہے. جہاں سوئیے وہ بابا کہتا ہے وہ تو نہیں لفظ بابے کا اطلاق ہوں بابے نہیں سوندے. لگی والیاں نو نیند نہ آوے تیری کیویں اکھ لگ گئی. لگی والے نو کتنے نیندر آندی پئی. انہوں نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما انہوں نے راتاں تے مسلے تے لگی. وہ بابا تھا وہ کہاں سو بابے کہاں سوتے ہیں.
لیکن شو ہے ہی کرایا کہ میں سو گیا ہوں. جب اس نے بھی یہ سمجھ لیا کہ بابا جی ہوں واقعی گہری نیند ٹر گئے نے اٹھیا پہلے بابے ہوراں دی بشکڑی پھولی ہیرا نہیں لبا. پھر بابے ہوراں نے جڑی قمیض ٹنگی سی نا اتھے درخت دے نال سائڈ والی جیب پھولی کوئی نہیں, ادھر والی پھولی کوئی نہیں, سامنے پھولی کوئی نہیں. بڑا پریشان ہویا بھی دوپہری تے ہیرا ویکھیا جی بابے ہوراں دی جیب چ سی, یہ ہون ہیرا کتھے گیا ہے؟ ماشاء جزاک اللہ, اللہ دی خیر فرمائے. ہون ہیرا کتھے گیا ہے ادھر؟ پھر لگا رہا, پھر بشکڑی, پھر قمیض, پھر قمیض, پھر بشکڑی, پھر بشکڑی, پھر قمیض. ادھروں صبح دا ویلا نیڑے آیا, بابے ہوراں نے بھی جان کے کھنگورا ماریا, وہ جا کے نہ سو گیا پرے ہو کے. بابے ہوری اٹھے وضو کر کے تہجد پڑھی, فجر ویلے انہوں بھی لایا, اٹھ ہوئے فجر پڑھ دوں. خیر پھر سفر کیتا, رات میں اتنے پہنچ گئے ملتان جتھے جانا سی. فرمان لگے بھائی بھائی میں تے اس گھر رہنا ہی ہوں, تے تو بھی جتھے جانا ہے وہ آیا, تے کل پھر اتھے ہی آ جائیں یا تو پھر واپس نکل پاؤں گے لاہور لے. وہ بیچارہ راتی تھکے شکے کھاتا رہا کتنے, دن بھی لنگایا, دوپہر ہوئی تو پہنچ گیا. چلیے جی بابا جی پھر ٹر پہ, پریشان بڑا, 2 راتاں لنگ گئی نے, ایک رہ گئی ہے. تے جے ہیرا نہ میں اج کڑایا بابے ہوراں کولوں تے میری بڑی بےزتی ہونی. دوپہری انہیں پھر ویکھ لیا ہیرا جیب وچ ہی, ٹھیک ہے جی. رات پھر انج ہوئی, انج ہی سارا کچھ ہویا, ساری رات لبدا رہا, ہیرا نہیں لبا کوئی. خیر پنڈ ٹر گئے اتھے واپس, شر دھر گیا سی, بےزتی ہوئی یاراں کو بڑی زیادہ. لیکن مولانا فرماتے ایک کام اس نے ایسا کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا. انہیں کیا کیتا, اٹھ کے بابے دے بوئے ٹر گیا, جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, بابے باہر نکلے, پیری ڈگ پیا, حضور معافی دے چھوڑو. کہا بھائی تو حضور انج آپس شرط لگی سی, میں کوئی نہیں سی ملتان جانا, میں تو ہیرا چوری کرنا سی. انہیں کہا میں پہلے ہی معاف کر چھڑیا سارے. پھر تھوڑے جہے اور گوڈے شوڈے گھٹ کے نا کہندا حضرت ہوں نے دسو وہ دوپہری ہیرا تہاڈی جیب چ ہوندا سی, راتی کتھے چھڑدے سو؟ 2 راتاں ہیرا لب لب میرا رہا کھ نہیں, وہ دوپہری جیبے ہوندا سی, راتی کتھے چھڑدے سو؟ وہ ہس کے فرمان لگے انہیں کمیاں 2 راتاں تو ہیرا میری جیب چ لبدا رہا, میں تے تیرے سامان چ چھپا چھڑنا تھا. جے تو اپنے سامان چ لبدا تے تینوں لب جانا سی, ہیرا تیرے ہی سامان وچ سی. ہیرا حضرت جی سارے دے اپنے اپنے سامان اندر دے, لیکن کی ہے کھیسے اسی سارے ایک دوجے دے پھولن دے نہیں. اپنا پھولو, اپنا پھولو, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. پڑھو اپنے اندر حضرت, اور زندگی لنگ جاندی, اندر نہیں جے پھریا جاندہ. دل دریا سمندروں ڈونگے, سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے لیکن سمندر دی گہرائی اج بھی نہیں ماپ سکی حضرت. تے حضرت باہو کی فرماندے نے, فرماندے نے دل دریا سمندروں ڈونگے, کون دلاں دیاں جانے, وچ ہن بھیڑے, وچ ہن چھیڑے, وچ ہن منگ مہانے, 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے. بڑو حضرت اپنے اے یہ نہ بزرگاں دی تعلیم, اپنی اپنی اے وہی لوگ نے حضرت جڑے اپنے اندر بڑے. باروں باری پھیر نہ کڑیے, ہوں دے دردہ کوڑا, باروں باری پھیر نہ ہوں دے دردہ کوڑا. اے وہی لوگ نے حضرت جنہوں نے اپنے اندر دا کوڑا ہوں جلیا, جنہوں اندر دا کوڑا ہوں جلیا ہوتے بات سے. یہ ایک بزرگ ہوئے ہیں ہمارے امام ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں. آپ فرماتے میں ان کی زیارت کے لیے گیا. کہتے جب میں گیا تو عشاء کی نماز کی امامت کروا رہے تھے, اور کہتے ہیں انہوں نے جب سورہ فاتحہ پڑھی نا تو ان کی جو قرات تھی نا وہ معروف نہیں تھی, مجہول تھی. جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا والتین والزیتون, وہ پڑھ رہے تھے والتین والزیتون. ہم کہتے ہیں الحمدللہ, وہ پڑھتے ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے جی. آپ فرماتے ہیں میں نے گل ہے جنہوں قرآن نہیں معروف پڑھنا آتا وہ کتوں اللہ دا ولی ہو گیا, ایویں ٹائم ہی ضائع کیتا. آپ فرماتے ہیں میں نماز سلام پھیری, اپنی نماز پڑھی, پڑھ کے نہ میں باہر ٹر پیا. آپ فرماتے ہیں باہر گیا تو کی ویکھیا کہ شیر ادھروں پہ آئے. آپ فرماتے ہیں میں ڈر گیا. کہتے ہیں پیچھے انہوں ٹریا تو پچھوں بھی پہ آئے. فرماتے ہیں میں 2 شیراں دے وچ ڈر لگے, درندہ ہے کی کراں میں. آپ فرماتے ہیں اونی دیر نہ بزرگ آ گئے کہ آ کے شیر دا کن مروڑ کے کہتے ہیں تینوں کنی واری کہ ساڈیاں پراہنیاں نوں تنگ نہ کریا کر, تو پھر باز نہیں آندا ہے. وہ شیر بابے ہوراں دا نا پیر چٹن لگ پیا. امام ابو مسلم مگر بھی فرماتے ہیں بابے مینوں مخاطب کر کے فرمان لگے تو وہ ہے
جس نے اپنا ظاہر تو سنوار لیا لیکن اپنا اندر نہیں سنوارا. اور حال یہ ہے کہ ایک کتے سے بھی ڈرتا ہے، اور میں وہ ہوں کہ میں نے اپنا ظاہر تو نہیں سنوارا لیکن اللہ کے لیے میں نے اپنا باطن سنوار دیا. اور اب میرا یہ حال ہے کہ یہ کتا مجھ سے ڈرتا ہے. جو حضرت جی بندہ اندر سنوارتا ہے نا اپنا، تو پھر حضرت جی بادشاہیاں لبدی ہیں، پھر انہیں بادشاہیاں. یہ ان بزرگوں کی تعلیم ہے حضرت، اپنا اندر سنوارنا. اور بہت قیمتی کھ بھی نہیں حضرت. اسی ایویں ہی ہے دنیا دی جڑا نا لالچ پہ گیا. آؤ رب نہ لاؤ لا کے تو دیکھو، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بتا تیری، بندہ بنو تو صحیح. بندہ کو عام چیز ہے حضرت. بندہ اللہ کا بندہ، اللہ کے بندے کے کیا کہنے ہیں. اللہ کے بندے کی تو شانیں بڑی ہیں حضرت. یہ دیکھ لو، یہ ایویں تو نہیں رون کے یہاں بڑے بڑے آئے اور چلے گئے حضرت جی. میں کہنا گویا نہیں کو سڑدا انہاں دی قبر تے جا کے. یہ ایویں ہی ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ہے نا کہ سارا پیر کامل کاملا رہنما. دعا کرو ہاں اسی بندہ بنی اپنے اللہ دی. اور یہ تصوف ہے نا، یہ جو فقر ہے، یہ جو فقیری ہے، یہ اصل میں نام ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا. امام حسین سے بڑا کو فقیر ہو سکتا ہے حضرت؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کو فقیر ہو سکتا ہے؟ یہ تھے فقیر. قربان جائیے، امام حسین نے بھی سر مبارک کٹوایا تو سجدے میں کٹوایا حضرت. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اگر خنجر کھایا تو مسلح پہ کھایا حضرت. ان سے بڑا کون فقیر ہو سکتا ہے؟ اللہ کی رضا پہ راضی، نماز کی پابندی ہے. پھر دیکھو ہاں انشاءاللہ پھر کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کیسے، کیا حضرت علی کو اس دن پتہ نہیں تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عبد الرحمن ابن ملجم ممبر دے پیچھے خنجر لے کے بیٹھا ہے؟ لیکن حضرت اینو تے فقر کہندے نے پتہ بھی ہوئے تو پھر بھی بندہ چڑھ جائے حضرت. وہی ہمارا تو حال ہی ہے، ہم موٹر سائیکل پہ نکلے ہو نا، اگے یار آندا کہ نو اگے ناکا لگا ہی اسی اتنے گڈی پوا لینے ہوں. لیکن حضرت جی ہے وہ شیر نے انہوں پتہ بھی ہوں ناکا لگا پھر بھی جاندے نے حضرت. کیا ان کو پتہ نہیں تھا عبد الرحمن ابن ملجم خنجر لیے کھڑا ہے؟ لیکن پھر بھی حضرت جی اللہ کی رضا پہ راضی رہے. اور ماشاءاللہ بابا صاحب کا بھی عرصے مبارک شروع ہونے والا ہے. بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں پہلے مرید ہونے کے لیے سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں گیا. بعد میں پھر آپ قطب صاحب کے مرید ہوئے. کہتے میں جب خواجہ صاحب کی خدمت میں گیا نا، بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تو فرماتے ہیں خواجہ صاحب ایک خشک درخت کے تنے کے ساتھ، درخت سی تو خشک ہو گیا سی، آپ فرماتے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. کہتے جب اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ تو خیال کنٹرول میں رکھا کرو. ہاں انہوں نے پتہ ہوں سارا، وکری گل ہے نہ بولن تھے. کہتے میں جب گیا نا تو میرے دل میں خیال آیا اللہ بھائی چنگا اللہ دا ولی یہ درخت نہ کانڈ لائے تو درخت خشک رہ جائے، یہ کیوں اللہ دا ولی ہویا؟ آپ فرماتے ہیں حضرت نے میرا وسوسہ پکڑ لیا. کہتے میں جب جا کے بیٹھا نا تو حضرت نے درخت پہ نظر ڈالی تو درخت سرسبز ہو گیا، پھل پڑ گیا اس میں. کہتے پھر نظر ڈالی پھر خشک ہو گئے. کہتے پھر نظر ڈالی پھر سرسبز ہو گئے، پھر نظر ڈالی پھر خشک ہو گئے. آپ فرماتے کئی بار اس طرح کر کے نا پھر مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں فرید تو فقیری کرنا ہے کہ رب نہ لڑائی لینا ہے؟ تو فقیری کرنا ہے کہ رب نہ لڑائی لینا ہے؟ بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور ہے تو لڑائی والی کیڑی گل ہو؟ آپ نے فرمایا جی وہ دی مرضی ہے خشک رہے تو ضرور ہے ہرا کرنا ہے، جا کتب دے کول تیری خبر لوے. آپ فرماتے ہیں مجھے خواجہ صاحب نے دہلی روانہ کر دیا کتب صاحب کی خدمت میں. فرماتے ہیں میں نے کتب صاحب کی زیادہ دیکھا ہی نہیں تھا. کتب صاحب کو خواجہ سید محمد قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ میں نے نہیں دیکھا تھا. فرماتے جب میں دہلی پہنچا نا تو وہاں میں نے جا کے لوگوں سے پوچھا، میں نے کہا یہاں کتب صاحب ہیں سید قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ، تو کون ہے؟ کیونکہ کتب صاحب نوجوان تھے بالکل، آپ کو جوانی میں اللہ نے فقر عطا فرمایا. اب تو مادر ذات ولی تھے نظر. فرماتے ہیں وہ چند بچے نا کھیل رہے تھے اور کتب صاحب کھڑے ان کا کھیل دیکھ رہے تھے. کہتے مجھے بتایا گیا جی وہ کتب صاحب ہیں. کیونکہ عمر بڑی تھوڑی تھی. آپ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اللہ ہے بھائی پیر بھی لبا تے منڈا، پیر بھی لبا تے منڈا. بابا صاحب کی عمر زیادہ تھی. فرماتے ہیں کتب صاحب جو ہے نا وہ اپنے حجرے میں چلے گئے کمرے میں. کہتے جب باہر آئے نا
اتنی لمبی داڑھی اور وہ بھی سفید، اور مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں فرید ہوں تیرا پیر ہون دے لائق ہویا میں کہ نہیں ہوا ہے؟ کہتے ہیں میں قدموں میں گر گیا. مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے فرید تجھے عمر سے کیا لگے، تجھے تو سودے سے غرض ہونی چاہیے نا، سودا نہ ملے تو پھر تو بات کر، تجھے عمر سے کیا لگے. فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے بھائی، اللہ جس پہ جس عمر میں چاہے کر دے. اگر وہ چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں کہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ہیں جی یہ تو اللہ کا فضل ہے. وہ تو چاہیں تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے سے پتہ چلے کہ آج روزہ ہے کہ نہیں ہے. لوگ آ کے پوچھے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پیا کہ نہیں پیا، اماں جان فرمائے نہیں پیا، اس کا مطلب ہے آج روزہ ہے. پھر ہے یہ حضرت جی فضل ہے اللہ کا، اللہ جو چاہے سو پیا کرے. کہ اللہ اس بات کا محتاج ہے کہ کوئی بوڑھا ہوگا تو اس کو فقر عطا کیا جائے، یہ اللہ کے رنگ ہیں. بس بات وہی ہے، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں ہے. راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزلی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. ہاں حضرت میں نہ پاکاں لوکاں دے مزار تے دعا کرو اللہ سانو اپنی طلب عطا کر. میں کہنا طلب مل جانا بھی بڑی گل ہے. یہ تے کوئی مقام دا طالب ہے، کوئی کسے شے دا طالب ہے، کوئی کسی وہ تے کوئی ورلا ہی نے جڑا او دا طالب ہوئے. وہ تو وہ ہے بھی ہے نا. اللہ اس روایت پہ علماء نے کلام کیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں چلو اللہ کریم بچوں پہ رحم ہو جائے، شاید کسی کی سوچ کا زاویہ درست ہو جائے. ہیں جی ایویں ایسی اللہ معافی دے، پتہ نہیں ہماری اس نوجوان نسل کو کیا ہو گیا. اللہ کیسا معاملہ ہے. وہ لکھا ہے نا، وہ میاں محمد بخش صاحب گزر رہے تھے تو کوئی لڑکا کھڑا کسی لڑکی کو گھور رہا تھا، تو میاں صاحب نے اس کو دیکھ کے پھر شعر لکھا، فرمایا سخن حضرت نے فرمایا، آپ نے فرمایا پانڈے نال نیو لگانا واہ تیری دانائی. یہ دیکھنا پہ پانڈے نال نیو لگانا واہ تیری دانائی. وہ نیو لگائیے اس کاریگر تائیں جن نے یہ چیز بنائی ہے، وہ چلے آؤ دے نال لال لو جنہیں بنائی ہے. یہ دیکھنا پہ زندہ آباد لو لانیاں تے اتھے لا، ایک ہی ویکھن دے ہیں. پانڈے نال نیو لگانا واہ تیری دانائی، نیو لگائیے اس کاریگر تائیں جن نے صورت بنائی ہے. جنہیں کون کہہ کے ایڈا سون بنا چھڑے وہ آپ ہی کی ہوئے گا، خدا پھر محبوب کی ہوئے گا. اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرمائے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جائے. وہ لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے نا، حضور نبی علیہ السلام نے جنت کا مشاہدہ کیا، جنت کی سیر فرمائی جو کہ بنی آپ کے نور سے ہے. تو وہ جو جنت کی حوروں کی سردار تھی نا، وہ بھی جنتی حوروں کے جھرمٹ میں جیسے بادشاہ پروٹوکول میں آتے ہیں، وہ بھی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو اور عرض کرتی ہے اے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ رحمت للعالمین ہیں، تو اپنی رحمت میں سے کچھ مجھے بھی عطا کریں. آئے آئے فرمایا جا تینوں اپنا بلال دیتا ہے. علماء نے کلام کیا اس کی صحت کے اوپر نہ، لیکن چلو اللہ کرے بچے ہیں. تو وہ جو جنت کی حور تھی، ظاہر ہے حور تھی حضرت، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا، یہ تو منہ نہ دھوئیں تو ان کو دیکھے کوئی نہ. اور حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف جھانک لے نا زمین کی طرف، تو سورج کی روشنی بھی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے ماند پڑ جائے حضرت. اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا ہے. وہ جو ہے نا، وہ آگے سے جنتی حوروں کی سردار عرض کرتی ہے اے اللہ کے رسول علیہ السلام ایڈے ایڈے سونے سے آبی نے میرے لیے بلال ہی رہ گئے. حبشہ سے تھا نا حضرت بلال، رنگ مبارک کالا ہے، ہونٹ مبارک ذرا موٹے ہیں، بال گھنگریالے ہیں، اتنے اتنے سونے سے آبی ہیں. ہائے ہائے. تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر، میں نے تو ابھی بلال سے پوچھا ہی نہیں کہ اسے بھی کو حور چاہیے کہ نہیں چاہیے ہے.
یہ وہ رنگ تھے، ہم پتہ نہیں کس پاسے پڑ گئے. اس لیے تو اقبال نے تو یہ تو نیچے رہ گئے نا، اقبال تو بہت اوپر. اقبال نے کیا لکھا تھا؟ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اور کمال لکھا حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالی. لکھتے کیا ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اور یہاں پھر میرے پیر و مرشد بھی ایک شعر فرمایا کرتے تھے، چاہ جنت دی نیکو کارانو، چاہ جنت دی نیکو کارانو، در دوزخ دا بدکارانو، اسی اسیر ہاں تیریاں زلفاں دے، جنت دوزخ کی جانا ہے. عشقوں کے رنگ ہیں بہت بڑے حضرت، لیکن یہ ہے کہ ہم بہت دور نکل آئے ہیں، ہم بہت دور نکل گئے ہیں. دعا کرو اللہ ہم پہ رحم فرمائے، اور زندگی میں کوئی ایک ایسا سجدہ مل جائے جو صرف اس کی محبت میں ہو جائے، ایک سجدہ. اور جس دن مل گیا نا حضرت، پھر دیکھو وہ کمال کیا کرتے ہیں. کیونکہ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے، سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری. سونے کا ایک ٹکڑا، دیکھیں نا سونا اتنا سا، ایک ٹکڑا لوہا پورا من، کخ بھی نہیں، میل ہی نہیں آپس میں. لیکن سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری، عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری ہے. عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری ہے. دعا فرماؤ کہ تم سجدہ لب جائے. جتنے پتریاں کاکے کھڑے ہو سارے نماز پڑھیا کرو، اپنے اللہ میں یاد کریا کرو. اللہ میں یاد کر کے جاؤ گے بزرگ بھی خوش ہوں گے. کیونکہ یہ بزرگ اس لیے تو مشہور نہیں کہ ان کی کو بہت بڑی بلڈنگ تھی، ان کی ایک ہی کمائی تھی اور وہ ہے یار کا نام. ان لوگوں نے یہی کمائی کی. میرے بزرگ سے سیالکوٹ میں نا ان کا حضرت کا مزار تو ذرا تھوڑا اندر آ کے نا ان کا بالکل روڈ کے اوپر مزار ہے. بڑی مہنگی جگہ بنتی ہے. وہ حضرت کا نا کوئی انجینئر مرید ہو گیا، تو ظاہر ہے سب کو اپنے پیر سے پیار ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے. تو اس کو بھی تھا. وہ حضرت کو عرض کرتا ہے، حضور تو تسی کسی روڈ چ بھی جا کے بہ جاؤ گے نا، دنیا نے اتنے بھی آ جانا. اے سڑک اتنے جگہ ہے، مینوں اجازت دو میں نقشہ بنانا تے اتنے پلازا بنائیے. ان کا نام تھا خادم علی. فرمان لگے یار رہن دے، اسی نہیں پلازا بنانا کوئی. کہنے لگا جناب کیوں، کو حرام ہے پلازا بنانا؟ آپ نے فرمایا حرام تے نہیں، لیکن اسی اپنے وڈیاں کو ایک گل سنی تے اسی نہیں بنانا کوئی. مرید تھا نا، خیر خائی تھی، پیار تھا پیر کا. کر کرتا حضور کی سنیا مینوں بھی دسو. زمانہ بدل گیا، ہو سکتا ہے کوئی پرانی گل سنی ہو، زمانہ بدل گیا. آپ نے فرمایا یار اسی سنیا یہ نال نہیں جان دے ہیں، تو جی نال نہیں جان دے تو بنا کے کی کرنا ہے. جو نال جان دے نے بھائی اسی تو وہی اکٹھا کرن دے ہیں. ان بزرگوں کی وجہ شہرت یہی تھی حضرت، ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار بڑا تھا. یہ نمازی لوگ تھے حضرت، یہ قرآن پڑھنے والے لوگ تھے، یہ اللہ اللہ کرنے والے لوگ تھے، یہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والے لوگ تھے. اگر تم چاہتے ہو نا کہ تم پہ مزار پہ جاؤ اور وہ خوش ہوں، کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ان کو نظر آتا ہے حضرت. یہ اوپر جو اینٹوں کا سارا سلسلہ ہے نا خلاف کا، یہ میرے اور آپ کے لیے، ان کے لیے نہیں. اور یہاں بھی بڑے ایسے ہیں جن کو اللہ نے اندر کی آنکھ عطا کی ہے، جن کو پتہ لگتا ہے حضرت. جی وہ میرا ایک یار سی، تو کسی بزرگ نے نا بڑا پیار سی خدا. وہ بزرگاں نے کی کرنا، انہوں اپنے نال مزار تے لے جانا تے جا کے پوچھنا اتنے کہ 10 مزار والا کی کرن دے. وہ بیچارے نوں لبھدا جو میں کہنا نہیں مینوں نہیں پتا انہوں نے بےزتی کرنی. وہ ایک دن میرے اگے رو پیا، کہندے یار مینوں بابے ہوری مزار تے لے جاندے نے تے مینوں جا کے کہندے نے کہ 10 مزار والا کی کرن دے. تے مینوں تو پتہ کوئی نہیں کی کرن دے، پھر میری بےزتی کردے نے. مینوں کہدا لاج دس. میں کہ ہن تینوں کھڑن نا مزار تے تینوں کہن نا 10 مزار والا کی کرن دے تے تو اگوں کہ حضور اکھاں والے تے تسی ہو، میں تے اننا وا، نالے مینوں ہی وہاؤ کی کرن دے ہے. وہ اگلے دن نا پھر انہوں کتے کھڑیا، انہیں پھر مزار تے کھڑ کے پوچھا 10 مزار والا کی کرن دے ہے. وہ کہندا جناب میں تے انا وا، تسی اکھاں والے ہو، سب مینوں بھی وہاؤ کی کرن دے ہے.
تو اگوں ہس کے کہندے نے اج کوئی بھیتی جڑ گیا تے اج کوئی بھیتی جڑ گیا وچ تو اینے جوگا نہیں ہے کہ تو جواب دے اج کو بھیتی پہ ہے وچ ہے. اور میرے دادا ابو خود فرماتے ہیں جو ان کے پیر بزرگ تھے نا, کہتے میں وہاں گیا کلندر صاحب کے مزار پہ, لال شہباز کلندر, وہ دو ہیں نا, حضرت بھولی کلندر بھی ہیں اور لال شہباز کلندر بھی ہیں. کہتے میں وہاں گیا, کہتے ہیں اپنے بزرگوں کے ساتھ, کہتے میں وہاں گیا حاضری دی, مجھے فرمانے لگے, ان کا نام تھا رانجھا, فرمانے لگے رانجھا پھر زیارت کر لی. کہتے نہیں میں کیا حضرت نہیں, کہتے نے گھر سامنے مزار ہے, کہتے حضرت جی آ کے ڈھیری ویکھنی تو میں کلے ہی ویکھ جاندہ, جی ہوں میں تہاڈے نال آیا تو مینوں ڈھیری والا بھی وکھاؤ ہے. کہتے ہیں میرے پیر تے پیر رکھ, کہتے حضور ہے پیر سڑ جے جے تہاڈے پیر تے آئے, نہیں میں کرنا وا تسی میرے پیر تے رکھو. فرماندے نے میں اگے پیر کیتا انہیں میرے پیر تے پیر رکھے, اندر دی آنکھ کھلی, چپ کرتے پردے سارے یہ اس لیے ہمیں نظر نہیں آتا لیکن انہیں نظر آتا ہے. اگر تم چاہتے ہو نا کہ ہم جائیں اور وہ خوش ہوں, پھر پتر نماز نہ چھڑیو کوئی, اپنے اللہ کو روز یاد کرو, نبی علیہ السلام تے درود پڑھو, پھر دیکھو ہاں بزرگ کیویں خوش ہوندے. کچھ راز کی باتیں ہیں میں نہیں کر سکتا کیمرے, مینوں مزاراں تے جاندے ہیں بڑی شرم آندی, میں ایویں نہیں جاتا, لیکن کدی انج ہویا بھی نہیں کہ کسی کو لنگے آواں تو انہیں نوازیا نہ. یہ بڑا نواز, ان کا تو کام ہی نوازنا ہے, ان کا تو کام ہی نوازنا ہے. میں داتا صاحب مجھے گئے عرصہ ہو گیا, شرم آتی ہے حضرت, یہ کیڑا منہ لے کے جائی انہوں نے, انہیں کہنا منوسا شرم نہیں آتی, سارے زمانے چ دھوم پائی ہے تے اندر کتے بنے ہیں, سارے زمانے چ مسبائی ہون ڈیا, ویکھتے صحیح اندر تیرے کنا کوڑا ہے. لیکن کدی انج نہیں ہویا کہ اسی آئیے تے محبت نہ فرمان, شفقت نہ فرمان. اگر تھی چاہتے ہو فیض لبے تو پھر نماز پڑھو پتر, اور نماز پڑھنی مسیطے لڑن نہیں جانا ہے مولوی صاحب نے, تو نہ اتنے چودھری بن کے جانا, نہیں نماز پڑھنی, ایک کپ کر کے نماز پڑھ کے روز نبی علیہ السلام دی بارگاہ تحفے بھیجو. کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دروازہ, کبھی تو کرم ہوئے گا ہی نا, روز کتوں آنڈے ہے بھائی تحفہ, کتوں روز تحفے آنڈے, دیکھو تو صحیح کون ہے بھائی. زاہد ان کا میں گناہگار, وہ میرے شافع, اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے, تو سمجھا کیا ہے, بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت, دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے. ضرور روز اپنے اللہ میں یاد کرو, نماز پڑھو, لوکاں دے کام آؤ, پھر انشاءاللہ کتے نہ کتے ضرور خیر پہ جائے گی. بس ساڑھے جی خرابی پتر اسی مخلص نہیں ہے, جدن اسی مخلص ہوں گے پھر دیکھو سارا سسٹم مل جائے گا. یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ لے کے دور, بس جی میں بس آخری کیونکہ آگے بھی شدت سے انتظار ہو رہا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ لے کے دور میں وہ جو ہے نا کوئی دل جلا تھا, بڑا لبیا کو لبا نہیں ہے, کیونکہ بندے بھی تو حضرت اوکھے لبدے ہیں, نہ کو طالب نہ کو مرشد, جھوٹے دم دلاسے, دل دا محرم ملدا نہیں, جو مل رہا سو غرضی ہی, وہ تو کتے لبدا ہے نا جدے اندر صرف رب دی لہو ہے, حضور دی محبت دے سمندر ٹھاٹھا مار دیں. نہیں لبا کوئی, انہیں کیا چھڈو جی ہوں جانا بھی نہیں اسی کسے, ہوں اسی وہ کو بھی انہوں منگا گے. بہ گیا ایک درخت تھلے جا کے اور شروع کیتا اللہ 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 اللہ. اللہ دے ناچ تے حضرت جی بڑی طاقت ہے نا, بڑی طاقت ہے رب دے ناچ. اور رب دا ایک سسٹم بھی ہے, جی ویکھو نا سارے نے گھراں دے باہر تار لگن ڈئی دی, لیکن لا نہیں سکتے انہوں, جنہیں لانی ہے انہوں سارا گٹھا ہو جانا. نہیں میٹر لوا تو جنہیں جو ہے بھی تینوں انہی کرنٹی دئیے. یہ جڑے وچ بزرگ نے نا میٹر کہنا تے غلط گل ہے, لیکن مثال ہے بھی حضرت درمیان واسطہ اور وسیلہ ہوندے نے کہ جنہ بندے دا ظرف ہوندا ہے بندے نوں دے مطابق ہی عطا فرماندے. اور اکثر وہ پیشتری نے ڈائریکٹ لائی ہے, اڑ گئے نے فیوز ہونا سارے, مجذوب ہوئی ہوندے کہ اس قدر زیادہ انوار و تجلیات ہوئی ہیں, نہیں برداشت ہویا.
مجذوب ہو گئے, جذب غالب آ گیا. وہ جڑا نا بہ گیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ دا معمول سی کہ آپ اثر تو بعد سیر لی جانے ہوں سن اپنی گھوڑی تے بہ کے انہوں پانی پیان دے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نکلے, آپ گھوڑی سجے موڑن گھوڑی کھبے جائے, آپ ادھر دی باغ کھچن گھوڑی ادھر جائے, آپ ادھر دی کھچن گھوڑی ادھر زور مارے, کیونکہ اللہ دے ولی سن سمجھ گئے کہ وہ راز ہے. آپ نے گھوڑی دیاں واگاں چھڑ چھڑی, گھوڑی جا کے اوتھے ہی کھلوتی جتھے وہ دل سڑیا بیٹھا سی اور اللہ اللہ کرتا سی کہ آپ سمجھ گئے کہ ادھا جذب انہوں کھچ کے لے آئے. آپ گھوڑی تو اترے, انہوں سینے نہ لایا, اندر دا دیوا بال چھڑے, نعمت جڑی جنی دا آرڈر سی انہوں نعمت دے چھڑی. یہ تصوف میں دو کیفیات ہیں, ایک ہے قبض. قبض اس کیفیت کا نام ہے جب فیض کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے, یعنی میں کہاں کہ اندر دا دیوا یا بجھ جاتا ہے یا لو تھوڑی ہو جاتی ہے. اور پھر قبض کے مقابلے میں بس جب سینہ بہت کشادہ ہوتا ہے, جب بندے پہ جذب کا غلبہ ہوتا ہے, مستی چڑھی ہوتی ہے بندے کو, تو ظاہر ہے دونوں معاملات ساتھ ساتھ چلتے ہیں. صوفیہ پہ قبض بھی آتی ہے, بس بھی آتی ہے. آپ نے فرمایا انہوں اپنے جڑا نا مرید نو, آپ نے فرمایا بھائی گل ہے وے جے کدی دیوا بجھ گیا نا جڑا اندر اسی بالے ہے تے تو انج کری بغداد ساڈے کول آئی ہی تیرا دیوا پھر بال لیں. وہ اگوں عرض کردا حضور اے تے دسو ہن میں آیا ہاں کہ تسی آئے؟ آپ نے فرمایا یار ہوں تے میں ہی آیا. انہیں کہا میں انج دے بوئے آ بیٹھا ہاں, جو لوڑ پے گی تے آپ پھر کسی دی گھوڑی موڑ دے گا ہے. چلیو کسی دے ہو کے بہو دے صحیح یار, کسی دے سرے تے چڑھو, ابھی بہندے ہی کوئی نہیں ہے, ایویں پہ نسدے پھرنے ہیں کدی ادھر کسی ایک دے سرے تے چڑھو, کسی دے ہو کے بہو تے صحیح پتر. پھر ویکھو جی ہو کے بہو ہو گئے, پھر وہ ویکھو کی کرتا ہے. ہم تو مائل بکر کوئی سائل نہیں, راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل, کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے. زبانی کرما ہر کوئی آکھے, دل دا پڑھدا کوئی ہے, جتھے کلمہ دل دا پڑھدے جیب نو ملے نہ ٹوئی. دل دا کلمہ عارف پڑھدے کی جانن یار گلوئی ہو. اے کلمہ مینوں پیر پڑھایا میں صدا سہاگن ہوئی ہوں. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہوں. نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں. بوٹی اندر مشک مچایا جان پھلنتے آئی ہوں. جیوے کامل مرشد باہو جے بوٹی لائی ہوئے. بوٹی لانا والے تے بڑے نے, بوٹی لوہان والا نہیں لبدا دے, بوٹی لوہان والا نہیں. دعا کرو اللہ اپنی طلب عطا فرمائے ہیں جی, اللہ اپنی طلب عطا فرمائے. وقت بڑی تیزی دے نال گزریا پیا, اے بزرگاں دے اتھے آیا کرو, سلام کریا کرو, لیکن آنا نماز پڑھ کے کسی دا دل نہیں دکھانا, لوکاں دے کام آئے یا کہ دعا کریا کرو یا اللہ رحم اور خیر فرما دے, فضل اور کرم کر دے. ٹھیک ہے جی, اللہ خیر فرمائے, اللہ رحم کرے, اللہ صاحبزادہ صاحب تے اللہ دا اگے بھی فضل ہے, اللہ اس فضل میں اور بدائے. اللہ صاحبزادہ صاحب دا فیض, انہاں دا جذب, انہاں دا استغراق اللہ اور بدائے, اور انہاں اندروں باہروں اپنے وڈیاں دا جانشین بنائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء. یا اللہ تیرے ایک پاک دیدار آئے ہیں, رحم فرما مولا. جننے بچے نے, کیونکہ بچے نے یا اللہ, اور بچیاں دا کام ہی بچیاں والے کام کرنا, انہاں ساریاں بچیاں تے رحم فرما. نماز دی توفیق عطا فرما, اپنے حضور جھکن دی توفیق عطا. یا اللہ سانو اپنے وڈیاں دے رستے تے چلن دی توفیق عطا فرما. اللہ غرور تو بچائیں, اللہ تکبر تو بچائیں, اللہ فضل کریں, اللہ کرم کریں. یا اللہ سڑیاں نسبتاں دی حفاظت فرما. سیاں گئیاں پانی پرن تے رنگ رنگ دے کڑی, پریا اس دا جان نہیں جس دا توڑ چڑھی. اللہ نو توڑ چڑھی, اللہ نو توڑ چڑھی, اللہ نو توڑ چڑھی. اللہ صاحبزادہ صاحب قبلہ سید صاحب, اللہ
سید پاک نے میں چوڑے نہیں منگنا ہے یا اللہ رحم اور خیر فضل اور کرم کر فضل اور کرم کر جب ہو دم واپسی یا لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم